بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعارف یا قرآن کی واقفیت۔ اب اب ہمیں تعارف کرنا ہے، جہاں آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ آپ کو میں ہلکا سا ٹچ دینا چاہ رہی ہوں کہ قرآن ہے کیا، اس کو تعارف بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہلکا سا انٹروڈکشن، جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ان سے ملیں، یہ میری بہن ہے، ان سے ملیں، یہ میری آنٹی ہے، تو ہلکا سا تعارف ہوتا ہے۔ اور قرآن کی واقفیت تو ایک انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں کہ وہ کروا سکے۔ اللہ اپنی حکمت سے قرآن پاک میں فیصلے کرتا ہے اور کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہ سورت فاتحہ اگر آ رہی ہے تو اس کے بعد کون سی سورت ہونی چاہیے یہ۔ اچھا، اب سورت فاتحہ پڑھتی ہے نا تو آپ ہر نماز میں ہم سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دعا ہے۔ اور آپ غور کریں نا، اگر پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سورت فاتحہ کرواتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، سورت فاتحہ کا میں انٹروڈکشن کراتے ہوئے آگے آپ کو سورت بقرہ تک لے کے جاتی ہوں۔ سورت فاتحہ جو ایک دعا ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے ہدایت دو سیدھے راستے کی۔ اور پھر میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ، پہلے اللہ تعالیٰ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو کتنا رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں نے الحمدللہ کہا، رحمان کہا، رحیم کہا۔ پھر میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں، دعا مانگ کے آئے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، 4 فرض پڑھ لیے، چاروں دفعہ ہم نے سورت فاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ادھر سے کاروبار کرنے لگے تو وہ دعا تو وہیں رہ گئی نا ہیں۔ اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو غیبت ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو دعا تو وہیں رہ گئی نا۔ تو ہم لوگ تو ایک مشین کی طرح سٹارٹ ہو جاتے ہیں، نماز ختم، کچھ اس میں پتہ نہیں ہے ہم نے کیا دعا مانگی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں پڑھی گئی دعا کا جواب پورا سورت بقرہ میں دی۔ جو کہتا ہے نا آپ سے، یا کوئی آپ خود اگر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اس کا لنک نہیں ہے، اسے کہنا نہیں پڑھو، میں تمہیں شروع میں بتا دیتی ہوں کہ جو سورت فاتحہ ہے نا اس کا جواب ہے سورت بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک جگہ پہ جواب دیا، اور وہ میں آپ کو سائڈ بائی سائڈ بتاتی بھی جاؤں گی کون سی سورت فاتحہ کی آیت تھی جس کا جواب آپ کو سورت بقرہ میں مل رہا ہے۔ یہ سورت ہمیں اسلام اور قرآن کی ایسی تصویر دے گی اور کچھ نہیں، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، جو سورت بقرہ ہمیں ٹوٹل آپ کو کلیئر کر دے گی آپ کا دماغ، کہ اللہ تعالیٰ کتنا کمپلیٹ قسم کا ریلیجن لے کے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کیا ہے، اور ہم لکی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ ہمارے ذہن پر مکمل طور پر اللہ کی کتاب کو ہم ساری زندگی اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ آیات قرآن پاک کی ہمارے لیے سونے سے، گولڈ سے، جولری سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اس کو ہم ایز اے مسلمان ہم لکی ہیں کہ یہ کتاب ہمارے لیے۔ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے تو ہمیں یہ ایک ایک آیت ایسی لگے جیسے نا، جیسے ہمارے لیے نا ہماری جولری ہے، اور جولری سے بھی بڑھ کے ایک ایک آیت اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو یاد کریں، اور وہ کیسے کریں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سادے سادے 2 اصول بتا دی، یہ خود اللہ نے بتائے ہیں، یہ کسی انسان نے نہیں بتایا، آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو کہا ہے۔ نمبر 1، کسی قسم کا اس قرآن کو پڑھتے ہوئے نا، اس کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہوئے آپ کے پاس شک نہیں ہونا چاہیے دل، آپ کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے کہ نہیں کیا یہ اللہ کی کتاب ہے، کیا یہ نہیں ہے، یار اگر یہ کتاب ہے تو اور بھی تو کتابیں آئی تھی، کیا وہ کتابیں نہیں ہیں؟ تو اور بھی تو صحیفے آئے تھے، کیا وہ صحیفے اللہ تعالیٰ کے نازل کردے نہیں؟ اس طرح کے کوشچن لے کے اگر آپ کتاب کو کھولیں گی نا، پھر آپ اس کتاب کے لیے کتاب کو نہیں پڑھ رہے، رہنمائی کے لیے نہیں پڑھ رہے، آپ صرف اپنے تجسس کو، جو آپ کے اندر کیروسٹی آ رہی ہے نا، اس کو فلفل کر رہی ہیں، اس کو آپ پورا کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، تو پھر یہ تو آپ کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو ایک ہلکا سا میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایک اپنا واقعہ بتاتی ہوں، پھر ہم اس کے بعد چلتے ہیں آگے۔ تو وہ ایک ہم لوگ مدرسے میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک تھی بندی، لیکن وہ اس کو صرف اپنی کیروسٹی دور کرنی تھی کہ قرآن پاک جو ہے یہ کیوں ہے، کیسے ہے، ثابت کر دو مجھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ۔ تو اللہ کو تو نیتوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہاں آپ کس لیے بیٹھے ہو، شک لے کے بیٹھے ہو، تو پھر وہ آپ کو شک میں ہی ڈالتا ہے، اور اگر آپ شک کو کلیئر کر کے اس کو ایز اے اللہ کی کتاب لے کے بیٹھتے ہو تو پھر وہ آپ کو اسی کے مطابق ڈیل کرتا ہے ٹل دا اینڈ، پہلے سال سے لے کے اینڈ تک۔ وہ بندی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی، وہ بار بار آ کے کوشچنس کرنے، اور پھر وہ چھوڑ گئی، پھر وہ کورس ہی چھوڑ گئی۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی یا نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت ہی نہیں دی، کیونکہ وہ اس شک کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی تھی کہ اس کتاب میں مجھے شک ہے، یہ کتاب جو ہے نا یہ کلیئر نہیں ہے مجھے، یہ بک آف اسٹوری ناؤز بلا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 اصول جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، کسی قسم کی شک کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھے، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کلام ہے۔ اور پھر دوسرا، یہ ایک گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، نصیحت ہے۔ رہنمائی کس لیے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہوتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا، جو مسلسل رہنمائی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر مجھے رہنمائی نہیں چاہیے تو میں یہ کتاب کھولوں گی نہیں، میں یہ مانوں گی نہیں کہ مجھے رہنمائی چاہیے۔ میں جو ابھی کہہ رہی ہوں، گاڑی کا جی پی ایس زیادہ ہم ریلائبل ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ہمیں صحیح جگہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی رہنمائی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے ہم جب قرآن پاک کو لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر شک بھی آتا ہے، تجسس بھی آتا ہے، اور ہم کوئی اس کے طلبگار نہیں ہوتے، ہم ایز اے چیلنج لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، بڑا نام سنا ہے۔ تو جب اس طرح بیٹھتے ہیں نا، پھر یہ گائیڈنس بھی نہیں ہے، پھر یہ رہنمائی بھی نہیں ہے، پھر نصیحت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے طلبگار ہی نہیں۔ یہ تو باجی، جبھی علامہ اقبال نے کہا ہے، فلسفی کو بحث میں اپنی خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور بس سرا سرا ملتا ملتا نہیں۔ نہیں۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ جو جب اپنے شعر لکھا کرتے تھے تو قرآن کی آیتوں سے متاثر ہو کے لکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ بہت اچھی والی جس کی اردو ہو اور وہ سمجھ سکتا ہو تو وہ دیکھے کہ کون کون سی آیت کو سامنے رکھ کے انہوں نے شعر کہے ہوئے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب، ایک عام جو کتاب ہوتی ہے وہ اور قرآن میں فرق کیا ہے، ہم کیوں پڑھیں قرآن کو، ہم کسی اور کتاب کو کیوں نہ پڑھ لیں؟ گائیڈنس تو اور کتاب بھی ہمیں دے گی نا۔ 7 پرسنالٹیز، 20 پرسنالٹیز کی لائف کو ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں بہت زبردست گائیڈ کر دے گا۔ تو ہم کیوں پڑھیں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ لفظ قرآن جو ہے نا قرا سے نکلا ہے، اور اقرا کا معنی ہے اونچی آواز میں پڑھنا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بار بار پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے۔ اور قرات جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ کاف را اور الف کہتے پڑھنا ہے۔ جدید عربی میں اور کتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لکھنا۔ تو آج کل کے زمانے میں جو کتاب ہے نا وہ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر پرانے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پرانے وقت میں قلم کا استعمال بہت کم تھا، لوگ لکھا کرتے تھے، مگر ان کے لکھنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پتھروں کو تراشتے تھے، یا لکڑی کو یا چمڑے کو سیتے تھے۔ یہیں سے وہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب آپ تراشتے ہیں یا چمڑے پر سیتے ہیں تو اصل میں اسے کتاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کتاب جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میں بات کر رہی ہوں، آج کے زمانے کی نہیں۔ اس وقت جو کتاب تھی نا وہ لکھی جاتی تھی پتھروں پہ، چمڑے پہ، لکڑی پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک دفعہ جب لکھ لی تو بس لکھ لی، اب اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کو اس وقت کے لوگ واپس اس جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے تھے، جیسے آج ہم نے کیا کیا، سلیکٹ آل کیا، ڈیلیٹ کر دیا تو وہ غائب، ویسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں جب ایک دفعہ لکھ دی تو لکھ دی، اور وہ کہتے ہیں نا کتاب جو تھا نا، ایک دفعہ لکھ دیا تو بس لکھ دیا۔ اللہ نے لفظ کتاب استعمال کر کے قرآن کی ایک بہت گہری حقیقت سے ہمیں روشناس کروایا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکتاب تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لکھی گئی ہے، اور جب قرآن کہتے ہیں تو اس تلاوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ غور سے آپ ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کتاب کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا، وہ کیوں کر رہے ہیں۔ اب آپ نے پیچھے اس زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں تراشی جاتی تھی، چمڑے پہ، پتھر پہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کلام نازل کیا، کیا وہ لکھا گیا تھا؟ کیا وہ تراشا گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف نزول ہوا اس کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کا نزول ہوا، اور وہ ہم نے لکھی ہوئی پڑھی۔ اس زمانے میں انہوں نے لکھی ہوئی سنی یا تلاوت سنی؟ اس زمانے میں انہوں نے تلاوت سنے قرآن پاک، اور وہ چونکہ صاحب زبان تھے اس وقت، جو زبان تھی قرآن پاک کی اس وقت ان کی بھی وہی زبان تھی، تو وہ تلاوت سنتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب ہے، پرنٹ آیا ہوا ہے ہمارے پاس قرآن پاک کا، کلرفل ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جن کی نظریں کمزور ہیں ان کو بڑے سیگے مل گئے ہیں، جن کی نظریں ٹھیک ہیں ان کو چھوٹے میں، ہر طریقے سے آپ کو قرآن پاک ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ کوئی بھی بک لے لیں، ہیری پوٹر لے لیں آپ، زبیدہ آپا کے ٹوٹکے لے لیں آپ، میگزین لے لیں، کوئی بھی لے لیں، ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ بیٹھے ہیں نیٹ پہ، شروع کی ہے ایک کتاب، انٹرسٹنگ نہیں ہے بند کر دو، دوسری نکال لی، وہ پڑھ لو۔ کتاب پڑھ کے اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں پھر، اچھا میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، اس میں یہ چیز تھی، اپنی فرینڈس کو بتایا جاتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں تو قرآن نہیں ہے، شاید اسی لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی نیچر چینج ہو گئی ہے نا، ہم کریٹیسائز زیادہ کرتے ہیں۔ تو جو ہم قرآن پاک کو پڑھ کے کریٹیسائز کرنے سے تو پھر بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آپ کو، سورۃ نساء کی، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہی کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرن ویہدی بہ کثیرن، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ ما یضلل بہ الا الفاسقین، وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہم اس کتاب کو صرف دکھاوے کے لیے پڑھیں گے اور صرف اس کو ایز اے کتاب لے کے پڑھیں گے، تلاوت کے طور پہ نہیں، تو پھر ہم امید نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے گائیڈ کرے گا۔
ہدایت دے گا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو پتا ہے ہماری نیتوں کا، تو پھر ہمیں ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا، یوزل بھی ہی کثیرن. ابھی میں دل کر رہا تھا میں علامات پوچھتی، لیکن ابھی بیچ میں رہ جائیں گے، اس لیے علامات نہیں پوچھتی. آپ لوگ خود دیکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ ناکی کی جو ہے یہ ضمائر ہے. قرآن کے بارے میں ہاں سب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم، قرآن پکڑ لیتے ہیں. ابھی دیکھ لیں ڈسکس چل رہی ہے نا قرآن کے، سب کچھ پڑھ رہے ہیں سوائے قرآن کے. آپ بھٹک سکتے ہیں قرآن میں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو پہلے نہیں رکھا، آپ نے اپنے تجسس کو فوقیت دی. جو آپ کو دلچسپ لگا وہ بس آپ کے لیے مقدم ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو متشابہات ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں نا، جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، کٹے ہوئے حروف، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ صرف اس کے پیچھے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے باعث غیر واضح رکھا ہے، اس کو واضح نہیں ہمارے اوپر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ میں نے اس کو واضح نہیں کرنا، بعد میں کروں گا جب ٹائم آئے گا. لیکن ہم قرآن کو نہیں پڑھنا، بس وہ ہمیں مطلب پتا ہونا چاہیے اور وہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو ہمارا تجسس جو ہے نا وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، اور ہم کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے ہدایت کے طور پہ نہیں لے رہے. ہمارے اندر جو کیروسٹی ہے ہم اس کو جو ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ پیچھے جو 2 اصول ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بتائے ہیں، تو یہ تو آج ہل بھی نہیں رہی میرے سے. چلیں، 2 اصول جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اچھا، مجھے یقین نہیں کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ شک کیسے دور ہو، کیسے ہم لوگ یہ شک کو دور کریں گے؟ فار ایگزامپل، میں کسی کو بولتی ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم لکی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس تو بائبل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ہندو آ کے کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس بھی تو جو ہندو صحیفے ہیں ان کا وہ ودا کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، بائبل بھی تو اللہ تعالیٰ نے. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یہ والی کتابیں اور قرآن پاک؟ تو اگر آپ کا بچہ آپ سے آ کے، یہ بچے ماں سے پوچھ سکتے ہیں، ماں کیا آپ کبھی سوچتی ہیں کہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو کون صحیح ٹھہرایا جائے گا، کون غلط ٹھہرایا جائے گا؟ اگر آپ سے بچہ پوچھ لے آ کے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو پتا ہوگا اس وقت کون سی آیت آپ نے اپنے بچے کو بتانی ہے کہ وہ اس کا جو سوال ہے وہ مطمئن ہو جائے میرے سوال سے. وہ اس وقت بتائیں گے نا جب آپ کو خود آتی ہوگی. تو آپ نہ خود مطمئن ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ فیصلے کا جب دن آئے گا تو کون غلط ہوگا کون سے، تو نہ آپ اپنے بچے کو بتا رہی ہیں کہ کون غلط ہے نہ کون سے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم شک جو ہے، پھر اگین کوشچن آئے گا تو پھر کیسے کریں، شک کو کیسے دور کیا جائے؟ چلیں ایک اور اگزامپل ہم لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے رہے، فرعون کو کہتے رہے، بنی اسرائیل کو کہتے رہے کہ میرے پاس معجزے ہیں، میرے پاس لاٹھی ہے، چمکتا ہاتھ ہے. وہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا نہ خاصا یہ جادو ہے. اور اس کا آپ کو پتا ہے پوری سٹوری بھی آپ کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو ان کے واقعات آپ کو بہت ملیں گے. اور یہ واقعات آپ یہ نہیں سمجھے کہ قرآن پاک میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہمارے دے دیے جس میں ہمارے لیے کوئی لیسن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ڈیجیکٹڈ ہوتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہ پچھلے جو ہمارے پیغمبر گزرے تھے ان کی ان کے اوپر کیا مشکلات پیش آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں ٹھہرایا تھا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا، نہیں سچا مانا تھا تو ان کا کیا انجام ہوا. تو آج بھی اگر ہم اپنے قرآن پاک میں موجود ہماری آیتیں جو ہیں اگر ہم ان کو صرف تجسس کے طور پہ لے رہے ہیں تو ان کا ہمارا پھر آگے کیا حال ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ میرے پاس معجزات ہے اور میں نبی ہوں اللہ کا، میں پیغمبر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو کیسے کیسے ان کو آزمائشیں ملی تھیں، کیسے انہیں جادوگروں کے ساتھ مل کے مقابلہ کرنا پڑا تھا، کیسے فرعون نے ان کو بڑے دربار میں ان سے سپیچ ان کو بولی تھی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری، آپ کو پتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی کہ کیسے انہوں نے یہ سارا اس جگہ تک پہنچے تھے. لیکن جب آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگے کیونکہ وہ جنگ کرنے آ رہا تھا، وہ ان کو ختم کرنے آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے جب دریا میں لاٹھی ماری اور جو دریا تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو کیا اس وقت جو ان کے پیروکار تھے ان کو یقین آیا ہوگا نا؟ اب لگا ہوگا ان کو کہ یار یہ تو سمندر، یہ تو اتنا بڑا پانی، ایک سائڈ پہ اتنی بڑی ایک لہر کھڑی ہے، ایک دوسری سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ اتنی بڑی بڑی لہریں کھڑی ہیں اور ہم بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں. تو یہ تو عام انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. تو یہ کس نے کیا؟ یہ تو حضرت تب جا کے وہ مانے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمارے پاس تو صرف قرآن ہے، صفوں پر چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ تو معجزہ نہیں ہے. اب ہم